لیکن وما تشاءون الا ان یشاء اللہ۔ قرآن کریم کی اس آیت پر ہمارا اور آپ کا یقین ہونا چاہیے اور ایمان ہونا چاہیے کہ تم جو چاہو وہی پورا ہو، یہ ضروری نہیں ہے جب تک کہ اللہ نہ چاہے۔ بچے شور کیوں کر رہے ہیں؟ ان کو تھوڑا خاموش کرائیے۔ آج تو اتنا لوگ بھی نہیں ہیں، بچوں کی کو پر تھوڑا سا نگرانی کیجیے۔ تو جو تم چاہو ضروری نہیں کہ وہ پورا ہو جب تک کہ اللہ نہ چاہے۔ کتنے مسائل ایسے ہیں جو انسان کے چاہنے پر نہیں ہوتے ہیں۔ ایک لڑکے کی شادی ہوتی ہے، بیوی گھر پہ آتی ہے، حمل ٹھہرتا ہے، امید ہوتی ہے کہ ولادت ہوگی، شوہر بھی چاہتا ہے کہ بیٹا ہو، بیوی بھی چاہتی ہے کہ بیٹی ہو، بیٹا ہو، لیکن نہ شوہر کی چلتی نہ بیوی کی چلتی، اللہ کی مرضی یہ ہے کہ بیٹی ہو۔ اس سے اندازہ لگتا ہے کہ دنیا کا نظام ہمارے اور آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ اگر دنیا کی ہر چیز انسان کے بس میں ہوتی، انسان کے کنٹرول میں ہوتی، تو یقین مانیے دنیا میں کوئی بیمار نہیں ہوتا۔ ہم علاج کر لیتے خود۔ انسان کے کنٹرول میں اگر سب کچھ ہوتا تو دنیا میں کوئی بے اولاد نہیں ہوتا۔ اس دنیا میں بہت سے انسان بے اولاد ہیں، اس دنیا میں بہت سے انسان بیمار ہیں، اس دنیا میں بہت سے انسان اپنی موت اور زندگی کی کشمکش میں لڑ رہے ہیں۔ کوئی کینسر سے لڑ رہا ہے، کوئی اس سے بھی خطرناک بیماری سے لڑ رہا ہے۔ اگر انسان کے ہاتھ میں دنیا کا نظام ہوتا اور یہ دنیا کا سسٹم انسان کے ہاتھ میں ہوتا تو دنیا میں کوئی آدمی کسی پریشانی میں مبتلا نہ ہوتا۔ یہ سب کا سسٹم کسی اور کے ہاتھ میں ہے، اور جس کے ہاتھ میں ہے اسی کو ہم سپر پاور کہتے ہیں، جس کے ہاتھ میں ہے اسی کو ہم اللہ کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ ہم صرف کوشش کر سکتے ہیں، ہم صرف دعا کر سکتے ہیں، لیکن ضروری نہیں کہ ہماری کوشش سے ہمیں وہی مل جائے جس کی ہم نے کوشش کی۔ ضروری نہیں کہ ہم نے جو دعا مانگی وہ فوراً قبول ہو جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 85 سال دعا مانگی، اللہ مجھے بیٹا دے، مجھے کوئی اولاد دے، لیکن 85 سال تک اللہ نے اولاد نہیں دی۔ بارش ہونا تھی، ہو گئی، ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے۔ نہ کسی ایم ایل اے اور ایم پی کے ہاتھ میں ہے، نہ کسی منسٹر کے ہاتھ میں ہے، نہ کسی منتری کے ہاتھ میں۔ اگر ایسا ہوتا بھی تو ہم ضرور آپ کے اس علاقے کے ایم ایل اے سے گزارش کر دیتے کہ آج کے دن کی بارش روک لو۔ آپ کے علاقے کے ایم پی سے ہم گزارش کرتے کہ بھائی 2 گھنٹہ جلسہ ہو جانے دو، اس کے بعد میں پھر بارش برسوا دینا۔ چیف منسٹر سے گزارش کی جا سکتی تھی، لیکن ایسا نہیں ہے۔ لیکن ہمارا یقین یہ ہے کہ اللہ جو کرتا ہے وہ اچھا کرتا ہے۔ مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ آپ نے تعاون کیا، محنت کی، دوڑے، پنڈال لگایا، شامیانہ لگایا، مائک، سب کچھ انتظام کیا، لیکن بارش نے تھوڑا موسم خراب کر دی۔ موسم کی خرابی نے ہماری امیدوں پہ پانی پھیر دیا، لیکن ہمیں نا امید نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ کے ہر کام میں مصلحت ہے۔ مومن اللہ کے ہر کام کو
اچھی نظر سے دیکھتا ہے۔ کچھ ملحد قسم کے لوگ تھے، ایک درخت کے نیچے لیٹے ہوئے تھے، اس میں ایک ملحد اللہ کو نہ ماننے والا کیا کہتا ہے کہ دیکھیے اللہ بھی کتنا بڑا بے وقوف ہے، انا للہ و انا الیہ۔ اس نے کیا کہا، دیکھیے اللہ بھی کتنا بڑا پاگل ہے، جو بڑا پھل ہے اس کو زمین کے اوپر لگاتا ہے اور جو چھوٹا پھل ہے اس کو پیڑ کے اوپر لگاتا ہے۔ وہ آم کے پیڑ کے نیچے لیٹا ہوا تھا، سامنے اس کو تربوز دکھائی دے رہا تھا زمین پر۔ وہ کہہ رہا دیکھو اللہ کتنا پاگل ہے، تربوز بڑا ہے، اس کی حفاظت کرنا چاہیے تاکہ کوئی لے کے نہ بھاگے، اس کو اوپر لگانا چاہیے تھا، اس کو تو اس نے زمین پہ لگا دیا، اور آم اس کو زمین پہ لگانا چاہیے تھا، اس کو اوپر لگا دیا۔ ابھی لیٹا تھا، اتنا سوچ ہی رہا تھا کہ اچانک ہوا چلی اور ایک آم ٹوٹ کر اس کی ناک پہ گرا۔ اس کی عقل ٹھکانے آ گئی، کہنے لگا نہیں نہیں اللہ نے جو کیا وہ اچھا کیا۔ آم گرا، ناک بچ گئی، اگر یہ تربوز لگا ہوتا تو میری ناک ہی ٹوٹ جاتی، میرا چہرہ بگڑ جاتا۔ فوراً اس کی عقل ٹھکانے آ گئی اور اس نے کہا نہیں اللہ جو کرتا ہے وہ اچھا ہی کرتا ہے، ٹھیک کیا۔ کم سے کم وہ ملحد تھا، کافر تھا، ایک آم کے ٹوٹ کر گرنے سے اس کی عقل تو ٹھکانے آ گئی، لیکن ہم مسلمان ہو کر ہماری عقلیں ٹھکانے نہیں آ رہی ہیں۔ سنا ہوگا آپ نے وہ قصہ کہ ایک بادشاہ ایپل کاٹ رہا تھا، سیب کاٹ رہا تھا اور چھری چلا رہا تھا جلدی جلدی سیب کو کاٹ کے کھانے میں، اچانک اس کی چھری اس کی انگلی پر چل گئی اور وہ کہتا اوہ، بلڈ آ گیا، خون۔ اس کے وزیر نے کہا اوہ یہ کیا ہوا، جلدی سے اس کو پوچھا اور پوچھنے کے بعد صاف کرنے کے بعد کہا کوئی بات نہیں بادشاہ صاحب، کوئی بات نہیں، اللہ جو کرتا ہے اچھا کرتا ہے، ہو سکتا ہے اس میں بھی کوئی بھلائی رہی ہو۔ بادشاہ کو غصہ آیا، کمینے، میری تو انگلی کٹی ہے اور یہ کہہ رہا اللہ جو کرتا ہے وہ اچھا کرتا ہے، نہیں اس کو خوشی ہو رہی ہے۔ اس وقت تو وہ غصہ پی گیا، اس وقت تو وہ غصہ کنٹرول کر گیا، لیکن بادشاہ کو شکار کا بڑا شوق تھا۔ 1-2 مہینے کے بعد شکار کھیلنے کے لیے گیا تو اپنے وزیر کو ساتھ میں لے گیا، چلو چلتے ہیں۔ جنگل میں پہنچنے کے بعد دسترخوان لگایا، وہاں سے جو کھانا لائے تھے دسترخوان پہ بیٹھ کے کھانے لگے دونوں، بادشاہ اور وزیر۔ بادشاہ نے کہا کنویں سے پانی کھینچو وزیر، چلو پانی پیتے ہیں۔ جیسی وزیر نے بالٹی ڈول کنویں میں ڈالا اور دیکھنے لگا کنواں کتنا گہرا ہے، بادشاہ نے پیچھے سے دھکا دے دیا وزیر کو، ایک لات ماری، وزیر کنویں میں گرا۔ جب وزیر کنویں میں گرا تو بادشاہ نے کہا کہو وزیر اب کیا کہتے ہو، جب میری انگلی کٹی تھی تب تو کہہ رہے تھے کہ اللہ جو کرتا ہے بڑا اچھا کرتا ہے، اب بول، میں نے لات ماری گرے کنویں میں، اب بول اللہ جو کرتا ہے وہ اچھا کرتا ہے۔ وزیر نے کہا کہ میرا ایمان تو اللہ کے اوپر ہے، اس میں بھی اللہ کی کوئی مصلحت ہوگی، اللہ جو کرتا ہے وہ اچھا ہی کرتا ہے، اچھا ہوا کہ کنویں میں زیادہ پانی نہیں ہے۔ بادشاہ کو غصہ آیا، کمینہ میں تو سوچ رہا تھا کہے گا بچا لو بھائی نکال لو، لیکن یہ کہہ رہا اس میں بھی کوئی اللہ کی خوبی ہوگی، بھلائی ہوگی۔ بادشاہ کو غصہ آیا، حق تب مر اسی میں، اللہ جو کرتا اچھا کرتا ہے تب مر اسی میں، حق۔ اس کو چھوڑ کے بھاگ گیا، گھوڑا دوڑایا اور شکار کے لیے نکل گیا، لیکن بادشاہ کو راستہ نہیں معلوم تھا، وہ وزیر ہی بتاتا تھا، اور بادشاہ راستہ بھٹک کر دوسرے شہر میں گھس گیا۔ وہاں کچھ لوگ کسی ایسے آدمی کو تلاش کر رہے تھے کہ جس کو پکڑ کر کسی مندر پر دیوی یا دیوتا کے نام پر اس کی بلی دے دی جائے، قربان کر دیا جائے، کیونکہ ان کا عقیدہ تھا کہ ہمارے شہر میں ہمارے گاؤں میں اس وقت تک بارش نہیں ہوگی جب تک کہ ہم کسی کی بلی نہیں دیں گے۔ تو ان لوگوں نے اس کو پکڑ لیا ہے، یہی تھا انجانا ہے، یہ کون آ رہا، پکڑو، گھوڑے پہ دوڑا، اسی کو پکڑ لیا۔ اب وہ کہہ رہا ہے ارے کہاں لے جا رہے ہو، کہا بلی دینے کے لیے۔ ارے تمہیں معلوم نہیں میں کون ہوں، کہا کون ہے، کہا فلاں فلاں شہر کا میں بادشاہ ہوں۔ ان لوگوں نے کہا جنہوں نے پکڑا تھا تب تو ہمارے بھگوان اور زیادہ خوش ہو جائیں گے، بادشاہ کی بلی دی، چلو۔ وہ دیوی اور دیوتا کے مندر پر لے گئے، وہاں ایک پنڈت بیٹھا ہوا تھا، کہا دیکھو اس کی بلی
पंडित को चेक कराना पड़ता था कि देखो इसकी बलि सही है कि नहीं। बादशाह, ये बादशाह है फलां का। पंडित कहता बहुत अच्छा आदमी लेके आए हो। ऊपर से नीचे तक देखा बहुत अच्छा, लेकिन चेक करने लगा, पैर सही है, घुटना सही है, पैर, चेहरा सही, हाथ सही है, हाथ दिखाऊं, अरे तेरी तो उंगली कटी हुई है, ये क्या है? कहा उंगली कटी थी। ये तो ऐबदार आदमी है भाई। हमारी देवी को, हमारे देवता को किसी ऐबदार आदमी की बलि मंजूर नहीं है, फ्रेश माल चाहिए, जिसका बिल्कुल सब कुछ ठीक हो, इसकी बलि नहीं लेंगे, स्वीकार नहीं होगी। अब उसको यकीन आया, ओफो मेरी उंगली कटी थी और उसने कहा था कि अल्लाह जो करता है अच्छा करता है। अगर आज मेरी उंगली न कटी होती तो आज मेरी बलि चढ़ गई होती। वो भागता हुआ घोड़ा दौड़ाते हुए उस कुएं के पास आया और अपने वजीर को कुएं से निकाला, गले लगाया कि वजीर तूने सच कहा था यार। कहा क्या हुआ? कहा ऐसा ऐसा मामला हुआ। कहा तो मैं छोड़ दिया। कहा उंगली अगर न कटी होती तो आज मैं कट गया होता। कहा अच्छा एक बात बता यार, मेरे साथ तो अल्लाह ने ये अच्छा किया कि उंगली कटी थी इसलिए मैं बच गया, लेकिन तुझे जब मैंने कुएं में फेंका तूने कहा अल्लाह जो करता अच्छा करता, मेरे साथ भी कोई अच्छाई हुई हो तो तेरे साथ क्या अच्छा हुआ? उसने कहा ए बादशाह, हम तुम दोनों घूम रहे थे और अगर तूने लात मार के हमें कुएं में न फेंका होता तो हम दोनों पकड़े जाते। तू तो छूट जाता क्योंकि तेरी उंगली कटी थी, मैं तो कहीं से नहीं कटाता, फ्रेश तो मैं ही था। तू तो बच जाता लेकिन मेरी बलि चढ़ गई होती, इसलिए तूने मुझे जो कुएं में फेंका मेरे साथ ही अच्छा हुआ। न कुएं में गिरा होता, अगर कुएं में ना गिरा होता तो दुनिया छोड़ के जाना पड़ता, मेरी बलि चढ़ गई होती। तो आपने देखा बादशाह के साथ क्या अच्छा हुआ, उसकी उंगली कटी इसलिए बच गया। और उस वजीर के साथ क्या अच्छा हुआ कि उसको कुएं में फेंक दिया, नहीं तो वो भी जाता। तो उस वक्त समझ में नहीं आता इसमें क्या मसलहत है, बाद में समझ में आता है। अल्लाह ने बारिश क्यों बरसाई, हम जाएंगे उससे हिसाब किताब लेने के लिए। दुनिया में कोई ताकत है जो अल्लाह से हिसाब किताब ले सके? दुनिया में कोई पावर है जो अल्लाह रब्बुल आलमीन से हिसाब किताब? अल्लाह तूने बारिश क्यों बरसाई? अल्लाह मेरा बेटा बेटा बेटा, बेटी मांग रहा हूँ फिर भी बेटा। अल्लाह बेटी 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 फिर बेटी, मैं बेटा मांग रहा हूँ, 4 बेटी 1 बेटा। अल्लाह से कोई हिसाब नहीं मांग सकते हो। वो चाहे तो बेटा दे, वो चाहे तो बेटी दे, वो चाहे तो बेटे ही बेटे दे, वो चाहे तो बेटियां ही बेटियां दे, वो चाहे तो बेटा और बेटी दोनों दे, और वो चाहे तो कुछ न दे। वो चाहे तो हल्की हल्की बारिश करे, वो चाहे तो मूसलाधार बारिश करे, वो चाहे तो आपके गांव को इतनी बारिश कर दे कि नदी और दरियाओं का पानी लेवल और खतरे के निशान से पार होकर आपके पूरे के पूरे गांव को डुबो दे और हम सब डूब कर बह भी जाएं, तब भी अल्लाह से हिसाब नहीं लिया जा सकता कि तूने हमारे गांव को क्यों डुबो दिया है। क्योंकि अल्लाह की ज़ात हिसाब लेने के लिए है, हिसाब देने के लिए नहीं। बारिश क्यों हुई हमें क्या मालूम, लेकिन हमारा ईमान ये होना चाहिए कि अल्लाह जो करता है वो अच्छा करता है। हो सकता है कि वो हमारे ईमान का जायज़ा ले रहा हो। देखें इस बारिश के अंदर कितने लोग जलसे में आते हैं और कितने नहीं आते हैं। हो सकता है कि वो ये देखना चाहता हो कि सहाबा किराम ने तो अपनी कुर्बानियाँ मैदान जंग में दे दी, देखें ये लोग बारिश के चंद कतरे इनके जिस्मों पर पड़ते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये भाग जाएं और कुरान और हदीस की बातें भी ना सुने। हो सकता है कि वो कुछ भी इम्तहान और आजमाइश भी तो ले सकता है वो, और ये भी हो सकता है कि इसी में हमारी भलाई हो, इसी में हमारी खैर हो, इसी में हमारी भलाई हो। हमारे और आपके इख्तियार में कुछ नहीं है, ना हम किसी को मार सकते हैं, ना हम किसी को जिला सकते हैं। कैसे कह रहे हो मौलाना साहब, मौज़मपुर वालों का हाल नहीं मालूम है, रोज़ाना मारते हैं। नहीं, ये तुम्हारी गलत फहमी है। मारने वाला अल्लाह और जिलाने वाला भी अल्लाह। उसकी मौत का वक्त आ गया है, बहाना है कि फलाने मार दिया। वो एक अलग मसला है कि मारना चाहिए कि नहीं मारना चाहिए, वो पुरानी तकरीरें उठाकर देख लो और सुन लो, लेकिन मौत का वक्त उसका आ चुका था। सन 1951 का एक वाक़या सुनाता हूँ आपको।
گورکھپور میں ایک ریلوے اسٹیشن ہے اور چھوٹی لائن گونڈا تک جاتی ہے، گورکھپور سے گونڈا، گونڈا سے گورکھپور، چھوٹی لائن۔ گورکھپور سے ایک ٹرین چل رہی ہے اور اس کو بڑھنی کراس کر کے، تلسی پور کراس کر کے بلرام پور اسٹیشن پر رکنا ہے۔ راپتی ندی کو کراس کر چکی ہے۔ ٹرین کا ڈرائیور مسلمان ہے، غالباً اس کا نام مشتاق ہے، سن 1951 1951 کی بات کر رہا ہوں۔ اس نے دیکھا کہ راپتی ندی کو کراس کرنے کے بعد کوئلے والا انجن ہوتا تھا اس زمانے میں، گاڑی چل رہی ہے، ٹرین چل رہی ہے، لیکن اس طرف سے ایک لڑکی بھاگتے ہوئے آ رہی ہے اور وہ ٹرین کی پٹری کے، ٹرین کے سامنے آ کر خودکشی کرنا چاہتی ہے، مرنا چاہتی ہے۔ ٹرین کے ڈرائیور نے اپنی طاقت کے مطابق بریک لگانا شروع کیے اور اس نے بریک لگائے، ہیوی بریک لگائے، پھر بھی بریک لگاتے لگاتے اتنی ہیوی بریک نہیں لگا سکتا تھا کہ ٹرین پٹری کے نیچے سے اتر جائے۔ بریک لگایا، ہیوی بریک لگائے، لیکن ٹرین رکتی ہے جہاں رکتی ہے اس کے اور جو لڑکی لیٹی ہوئی تھی ٹرین کی پٹری کے نیچے، اس کے بیچ ایک بالشت کا فاصلہ رہ گیا۔ ایک بالشت اور اگر ٹرین آگے بڑھ جاتی تو لڑکی مر جاتی۔ ٹرین کا ڈرائیور جلدی سے انجن سے اترتا ہے، سواری بھی اترتی ہے، چلو لڑکی کو بچ گئی، اس کو نکالیں۔ لیکن ٹرین کا ڈرائیور جب نیچے اترتا ہے، پٹری کے قریب جاتا ہے، لڑکی کو جھنجھوڑتا ہے، اٹھاتا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ لڑکی مری ہوئی ہے۔ ٹرین چڑھی نہیں ہے اس کے اوپر، لیکن ٹرین کے چڑھ جانے کے خوف سے پہلے ہی، ٹرین کے چڑھنے کے سے پہلے ہی حرکت قلب اس کی بند ہو چکی ہے، اس کے دل کی دھڑکنیں بند ہو چکی ہیں۔ ٹرین کے ڈرائیور سے میڈیا والے انٹرویو لیتے ہیں، اس زمانے کی جو میڈیا تھی، پرنٹ میڈیا، اخبار والی۔ اس نے کہا کہ میری سروس اس ٹرین کی لائن میں 20 سال ہو چکی ہے، میں 20 سال سے سروس کر رہا ہوں اس ٹرین کے اندر، میں نے اپنی زندگی کے اندر سب سے ہیوی بریک لگائے ہیں، آج تک ایسا ہیوی بریک میں نے نہیں لگایا۔ میں نے اس لڑکی کو بچانے کے لیے پوری کوشش کی، یہاں تک کہ میں بریک لگانے میں کامیاب بھی ہو گیا، اس لڑکی پر ٹرین نہ چڑھے میں کامیاب بھی ہو گیا۔ لیکن آج مجھے یقین ہو گیا کہ موت اور زندگی کا مالک کوئی ٹرین ڈرائیور نہیں ہے، بلکہ کسی کی موت اور کسی کی زندگی کا مالک تو اللہ رب العالمین ہے۔ جب اس لڑکی کو موت کے گھاٹ اتارنا ہی تھا، وہ ٹرین سے مرنا چاہتی تھی، لیکن اللہ نے اس کو ٹرین سے کٹنے سے بچا کر اس کو ہارٹ اٹیک سے مار ڈالا، اس کی حرکت قلب بند ہو جاتی ہے اور دل کی دھڑکن بند ہو جاتی ہے۔ تو میرے پیارے ساتھیوں، یہاں سے آپ اندازہ لگائیے کہ آپ کسی کو مارنا چاہ رہے ہیں تو آپ نہیں مار رہے ہیں، اس کا وقت آ گیا ہے۔ آپ کسی کو بچانا چاہ رہے ہیں، ڈاکٹر لاکھ کوششیں کرنے کے بعد بھی، بچانے کے بعد بھی، وینٹیلیٹر پر رکھنے کے بعد بھی، آکسیجن دینے کے بعد بھی کسی کی جان نہیں بچا پاتا ہے، کیونکہ اس کی موت کا وقت آ جاتا ہے، کیونکہ یہ نظام ہمارا اور آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے، یہ اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے۔ اگر دنیا میں ہمارے ہاتھ میں اس کا نظام ہوتا تو میرے بھائیوں، دنیا میں پھر کسی آدمی کو موت نہیں آتی، پھر اٹل بہاری جی نہیں مرتے، اندرا گاندھی نہیں مرتی، راجیو گاندھی نہیں مرتے، ضیاء الحق نہیں مرتا، شاہ فہد نہیں مرتے۔ میرے بھائیوں، موت و زندگی کا نظام یا پوری زندگی کا سسٹم ہمارے اور آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ ہمیں اور آپ کو یہ سوچنا پڑے گا، ایمان اپنا مضبوط کرنا پڑے گا۔ ایمان، ما تشاؤون الا ان یشاء اللہ، ضروری نہیں تم جو چاہو وہ پورا ہو، تمہارا کام صرف محنت کرنا ہے، تمہارا کام صرف آگے بڑھنا ہے، تمہارا کام صرف کوشش کرنا ہے، اس کو پورا کرنا نہ کرنا میرا کام ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے 90 سال تک تبلیغ کی، لوگوں کو ایک اللہ کی طرف بلایا، ایک اللہ کی طرف دعوت دی، لیکن پوری زندگی میں ان کی 90 سال کی پوری زندگی میں ان کی اوپر کوئی ایمان نہیں لایا۔
ایک شخص بھی ایمان نہیں لایا تو کیا 90 سال کی ان کی محنت بیکار کر دی جائے گی؟ آپ کہو گے نہیں ان کی بیوی، تو ان کی بیوی تھیں وہ سارہ اور ہاجرہ، رشتہ دار کے علاوہ کوئی ایمان نہیں لایا۔ اسماعیل ان کا بیٹا تھا، اسحاق ان کا بیٹا تھا، لوط علیہ السلام ان کے بھتیجے تھے، لیکن باہر کا کوئی آدمی ان کے اوپر ایمان نہیں لایا۔ تو کیا 90 سال کی محنت بیکار ہو گئی؟ نہیں، ان کو ان کا ثواب ملے گا۔ محنت کرنا آپ کا کام ہے، اس محنت کو پورا کرنا، عملی جامہ پہنانا، اور اس کا رزلٹ اور اس کا نتیجہ وہ ملے جو ہم چاہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے نبی نے اپنے چچا ابو طالب کے لیے بڑی محنت کی کہ یہ کسی طریقے سے کلمہ پڑھ لیں، یہاں تک کہ آخری وقت میں ان کے پاس پہنچ گئے۔ ابو طالب سے کہنے لگے چچا میرے کان ہی میں کہہ دو لا الہ الا اللہ، صرف میرے کان میں کہہ دو لا الہ الا اللہ، اللہ تعالیٰ سے میں سفارش کروا لوں گا، اللہ رب العالمین سے میں آپ کی نجات کروا دوں گا، میں آپ کو انشاءاللہ جنت میں لے جاؤں گا۔ ابو طالب تیار بھی ہو گئے، لیکن وہیں ابو جہل بیٹھا ہوا تھا، کہنے لگا کہ آخری وقت میں اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ دیں گے، کہ آخری وقت میں اپنے باپ دادا کے دھرم کو آپ چھوڑ دیں گے؟ ابو طالب نے کہا بھتیجے آئے محمد، مجھے اچھا نہیں لگتا ہے کہ میں آخری وقت میں اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ دوں، آخری وقت میں چاہتا ہوں کہ میری روح میری جان اسی دھرم پر اسی مذہب پر نکلے جس پر میرے باپ عبد المطلب کا انتقال ہوا۔ لہذا ابو طالب اسی پر ان کا انتقال ہوتا ہے کہ وہ حالت کفر میں مرتے ہیں۔ پھر اللہ کے نبی نے ایک بار ان کے لیے دعا بھی کی کہ اے چچا میں جب تک زندہ ہوں آپ کے لیے دعائیں مغفرت کرتا رہوں گا، کیونکہ میرے دین کے کام میں آپ نے بہت زیادہ مدد کی ہے، مجھے سہارا دیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر 70 مرتبہ بھی 70 بار بھی اگر تم اپنے چچا ابو طالب کے لیے دعائیں مغفرت کرو گے تو میں تمہاری دعا کو قبول نہیں کروں گا۔ ان کا انتقال کفر پر ہوا ہے، لہٰذا وہ جہنم میں جائیں گے۔ تو میرے بھائیوں، نبی نے محنت کی لیکن نہیں ایمان لائے تو یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم جو چاہیں وہ پورا ہو۔ ایمان اپنے اندر تازہ کیجئے۔ اللہ تعالیٰ امتحان بھی لیتا ہے، اللہ تعالیٰ آزمائش بھی لیتا ہے۔ کوشش کریے کہ ہم اللہ کی ہر آزمائش میں پورا اتریں، کوشش کیجئے کہ ہم اللہ رب العالمین کی ہر آزمائش کی گھڑی میں ہم پورا اتریں اور موقع نہ دیں۔ اللہ رب العالمین مختلف قسم سے ہمارا امتحان لے سکتا ہے۔ ایمان تازہ کریے۔ ایمان کیا ہے؟ ایمان ایک معاہدہ ہے۔ پڑھیے قرآن نے کتنی بار کہا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان لاؤ اور عمل صالح، ایمان لاؤ اور عمل صالح، ایمان لاؤ اور عمل صالح کرو۔ کتنی جگہ اللہ رب العالمین نے فرمایا، ہر مسلمان غور کرے کیا اس کے پاس ایمان ہے؟ ایمان تو ہے، اب غور کرے کیا وہ عمل صالح بھی کرتا ہے؟ عمل صالح کیا ہوا؟ بولیے مت۔ ایمان اور عمل صالح یہ دونوں لازم اور ملزوم۔ اب آپ کو ایک مثال دوں گا میں، ایمان کیا ہے اور عمل صالح کیا ہے۔ ایمان ایک اقرار کا نام ہے۔ تھوڑی سی اسپیڈ میں سلو کروں گا تاکہ آپ کو سمجھا سکوں۔ سنیے، ایمان نام ہے اقرار کا۔ ایمان ایک معاہدہ ہے۔ معاہدہ کیسے سمجھاؤں آپ کو؟ مان لیجئے میں ایک مزدور ہوں، سمجھا رہا ہوں۔ مان لو میں لیبر ہوں، ایک مزدور ہوں، اور آپ مالک ہیں۔ مولانا سلیم الدین صاحب بیٹھے، یہ مالک ہیں۔ سلیم الدین صاحب نے ہم سے کہا کہ جرجیت صاحب یہ میرا مکان بنانا ہے، دیوار کھڑی کرنا ہے، یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے، آپ لیبر ہیں، آپ مزدور ہیں، مستری ہیں، بتائیے آپ کیا پیسہ لیں گے؟ میں نے کہا 1000 روپے پر ڈے، صبح 9 بجے آؤں گا، شام کو 5 بجے تک آپ کا کام کروں گا، دیوار کھڑی کروں گا، اور 10 دن میں ہم آپ کا یہ کام پورا کر دیں گے۔ مولانا سلیم الدین صاحب نے کہا ٹھیک ہے، ڈن، 1000 روپے ہم پر ڈے کے حساب سے 10 دن میں 10,000 روپے ہم آپ کو دیں گے، آپ کل سے آ جائیے۔ ہمارا معاہدہ ہو گیا، ہمارا معاہدہ ہو گیا، اقرار ہو گیا، ہم نے بھی اقرار کر لیا، یہ ہے معاہدہ، عہد و پیمان۔
تم 10 دن کام کرو، ہم تمہیں 10 دن کے بعد 10 دن کی مزدوری دے دیں گے۔ میں نے اقرار کر لیا، انہوں نے طے کر لیا۔ ہم کل نہیں پہنچے، پرسوں نہیں پہنچے، تیسرے دن نہیں گئے، 10 دن تک نہیں گئے، اور 11ویں دن سلیم الدین صاحب کے پاس پہنچ گئے اور کہا صاحب آج 11واں دن ہے، 10 دن کی مزدوری ہمیں دے دیجیے۔ ہنس رہے نا؟ سمجھ میں آ گیا نا کہ مزدوری مانگنے والا مولوی جرجیس پاگل ہے؟ کیوں ہنس رہے ہیں آپ؟ اس لیے ہنس رہے ہیں کہ آپ نے تو کام کیا ہی نہیں تو مزدوری کیوں؟ جرجیس صاحب کو تو رانچی میں پاگل خانے میں بھرتی کرو، یہ تو پاگل ہو گیا ہے۔ اب جرجیس صاحب کہہ رہے نہیں دو گے تو ہم مقدمہ دائر کر دیں گے، کیونکہ آپ نے وعدہ کیا تھا کہ ہم 11ویں دن پیسہ مزدوری دیں گے۔ سلیم الدین صاحب کہہ رہے میں نے وعدہ کیا تھا، لیکن آپ نے بھی تو اقرار کیا تھا کہ میں 10 دن کام کروں گا، آپ نے کام کہاں کیا؟ جرجیس صاحب کہہ رہے ہیں ارے میں نے کام کیا ہو یا نہ کیا ہو، لیکن اقرار تو کیا تھا کہ کروں گا۔ نہیں کیا تو کیا ہوا؟ میں منع کہاں کر رہا ہوں؟ میں نے کہا کہ میں نے کیا، لیکن اقرار یہ تو نہیں کہا تھا کہ نہیں کروں گا، یہ تو کہا تھا کہ کروں گا۔ جب اقرار تھا میرا تو مجھے مزدوری دیجیے، صرف اقرار کی وجہ سے مزدوری دیجیے۔ تو آپ کو کوئی مزدوری دے دے گا؟ جب کوئی ایک آدمی ایمان لے آتا ہے، یعنی مومن بن جاتا ہے، تو ایک معاہدہ کر لیتا ہے۔ معاہدہ ہو گیا کس بات کا؟ ایمان لائے ہو، طے ہو چکا ہے۔ کیا طے ہو چکا ہے؟ تم نماز پڑھو گے 5 وقت کی، تم رمضان کے پورے مہینے کے روزے رکھو گے، تم زکوٰۃ دو گے اپنے مال کی پوری، اگر استطاعت ہوگی تو تم حج کرو گے، غریبوں کی مدد کرو گے، پڑوسیوں کا خیال رکھو گے، یتیموں پر ظلم و زیادتی نہیں کرو گے، کسی کے اوپر ظلم نہیں کرو گے۔ ایمان لانے کے بعد ایک معاہدہ ہو گیا، تم نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ نے گویا کہ ایک معاہدہ دے دیا ہے، تمہیں عہد کر لیا ہے میرے بندو، جب تک تم اس لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ پر چلو گے، لا الہ الا اللہ کا معنی اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرو گے، اور محمد رسول اللہ کا مطلب ہر کام محمد رسول اللہ کی طریقے پر کرو گے، تو ہم اس کے بدلے میں تمہیں جنت دیں گے۔ ہم نے وعدہ تو کر لیا، اقرار تو کر لیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو پڑھ لیا، لیکن اس کے بعد ہم نہ نماز کے، نہ روزے کے، نہ حج کے، نہ زکوٰۃ کے، نہ غریبوں پر ہمدردی، نہ مسکینوں کے ساتھ اچھا سلوک، نہ بیواؤں کے ساتھ اچھا سلوک، نہ پڑوسیوں کے ساتھ ہمارا اچھا رہن سہن، اٹھنا بیٹھنا، نہ یتیموں کے اوپر میرے بھائیوں شفقت و پیار و محبت کا ہاتھ۔ ہم ان تمام چیزوں سے دور ہیں، اور قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر کہیں گے اللہ ہم نے کلمہ تو پڑھا تھا۔ اللہ کہے گا میرے بندے ٹھیک ہے کلمہ پڑھا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لیکن تو نے عمل تو نہیں کیا۔ اللہ عمل نہیں کیا تو کیا ہوا؟ اقرار تو کیا تھا تو ہمیں جنت دے، تو نے کہا تھا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جو پڑھے گا اس کو جنت، من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس نے کہا لا الہ الا اللہ وہ جنت میں جائے گا۔ یہ تیرے نبی نے کہا تھا جو لا الہ الا اللہ پڑھے گا وہ جنت میں جائے گا۔ اللہ میں نے پڑھا تھا، اللہ کہے گا میرے بندے میرا بھی تو ایک وعدہ تھا کہ تو یہ عمل کرے گا تو جنت میں دوں گا، تو نے صرف میرا وعدہ تو مان لیا لیکن اس کے مطابق تو نے عمل نہیں کیا۔ میرے بھائیوں جب تم اپنے محلے میں، اپنے سماج میں، اپنی سوسائٹی میں بغیر کام کیے ہوئے کسی کو محنت اس کی مزدوری نہیں دے سکتے ہو، تو اللہ رب العالمین بغیر عمل کیے ہوئے ہمیں جنت کیسے دے دے گا؟ جرجیس صاحب مثال تو بڑی اچھی دے رہے ہو، لیکن عمل کون کرے گا؟ عمل اتنا مشکل ہے۔